بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ایوبی نے جنگ بندی کا حکم دے دیا اور کہا کہ شیخ سنان سے کہو کہ باہر آئے۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ ذرا دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شیخ سنان 2-3 سالاروں کے ساتھ باہر آیا۔ سلطان ایوبی اس کے استقبال کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس کی نگاہ میں سنان مجرم تھا۔ وہ جب سلطان ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان نے اسے اور اس کے سالاروں کو اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، سنان کیا چاہتے ہو؟ شیخ سنان نے شکست خوردہ آواز میں کہا، جان کی امان۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، اور قلعے کے بارے میں؟ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے فوراً نکل جاؤ۔ تم کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ اپنی فوج کو سمیٹو۔ کسی کماندار اور کسی سپاہی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ یہاں سے خالی ہاتھ نکلو۔ تہہ خانے میں جو قیدی ہیں انہیں وہی رہنے دو اور یاد رکھو، سلطنت اسلامیہ کی حدود میں نہ ٹھہرنا۔ صلیبیوں کے پاس جا کر دم لینا۔ تم نے اب کے جو 4 فدائی میرے قتل کے لیے بھیجے تھے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سفید جھنڈا تم نے چڑھایا ہے۔ میں قرآن کریم کے فرمان کا پابند ہوں۔ میں کہہ نہیں سکتا اللہ تمہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے فرقے کو بحر روم میں ڈبو کر دم لوں گا۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو دور افق پر انسانوں کی لمبی قطار سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ شیخ سنان اسی قطار میں تھا۔ اس قطار میں اس کے سپاہی اور اس کے سالار بھی تھے، اور اس قطار میں اس کے پیشہ قاتل بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رکھ لیے گئے۔ سورج غروب ہونے تک سلطان ایوبی کی فوج قلعے پر قبضہ مکمل کر چکی تھی۔ تہہ خانے کے قیدیوں کو نکال لیا گیا تھا۔ قلعے سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے تھے ان کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے قلعہ ایک سالار کے حوالے کیا اور رات کو ہی کوہ سلطان کو نکل گیا۔ وہ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے پیش قدمی کی اور اعزاز کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حلب والوں نے اس قلعے کو دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم کر رکھا تھا۔ یہ دراصل حلب کا دفاع تھا۔ اس میں جو فوج تھی وہ تازہ دم تھی، میدان جنگ میں نہیں گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو ایسی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ عقب سے حلب کی فوج حملہ کر دے گی۔ اس خطرے کو روکنے کا انتظام بھی کر لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ حلب کی فوج ترکمان کی لڑائی میں نقصان اٹھا کر آئی تھی۔ اس کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو چکا تھا۔ قلعہ اعزاز کے دفاع میں لڑنے والوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ تمام دن اور ساری رات انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا۔ دیواریں توڑنے والی پارٹیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی جگہ سے دیوار کے قریب چلے جائیں اور دیوار توڑ سکیں، لیکن تیر اندازوں نے انہیں قریب نہ آنے دیا۔ اگلے دن بڑی منجنیکوں سے قلعے کے دروازے پر وزنی پتھر مارے گئے۔ آتش گیر مادہ کی ہانڈیاں بھی دروازے پر پھینک کر آتشی تیر چلائے گئے۔ شعلوں نے دروازے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر سے اعزاز کے تیر اندازوں سے منجنیکوں کے کئی آدمی زخمی اور شہید ہوئے، لیکن اس قربانی کے بغیر قلعہ سر کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک شہید ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ دروازہ جل رہا تھا اور اس پر لگاتار پتھر پڑ رہے تھے۔ بہت دیر بعد پتھر دروازے میں سے اندر جانے لگے۔
शोलों ने लकड़ी को खा लिया था। लोहे का फ्रेम बाकी था जो पत्थरों से टेढ़ा हो रहा था। रात को शोले बुझ गए। दरवाजे का आईनी ढांचा रह गया। उसमें से प्यादा गुजर सकते थे, घोड़े गुजरना मुश्किल था। यहाँ जानबाजी की जरूरत थी। प्यादा दस्तों को हुक्म दिया गया कि दरवाजे के ढांचे में से गुजर कर अंदर जाएं। ये सुल्तान अयूबी के क्रैक ट्रूप्स थे जिन्होंने हल्ला बोल दिया। एजाज के सिपाहियों ने इन दस्तों का ये हशर किया कि आगे जो गए थे उन्हें वहीं ढेर कर दिया। पीछे वाले अपने साथियों की लाशों के ऊपर से अंदर गए। ये मारे का बड़ा ही खूनरेज था। इससे ये फायदा उठाया गया कि दरवाजे का आईनी ढांचा तोड़ लिया गया। जो प्यादा जिंदा थे वो अंदर जाकर बिखर गए और खूब लड़े। फिर घुड़सवारों को अंदर जाने का हुक्म मिला। सुल्तान अयूबी ने किले के अंदर आतिशजनी का हुक्म दे दिया। एक दस्ता जगह जगह आग लगाने लगा। एजाज की फौज हथियार डालने पर आमादा नजर नहीं आ रही थी। ये किला हलब से नजर आता था। रात को हलब वालों ने देखा कि जहां किला है वहां से आसमान सुर्ख हो रहा है, शोले बुलंद हो रहे थे। ये इतला तो हलब में पहुंच चुकी थी कि सुल्तान अयूबी ने एजाज को मुहासरे में ले रखा है। हलब की हाई कमांड ने इस इम्कान पर भी गौर किया था कि सुल्तान अयूबी पर अकब से हमला किया जाए, मगर सालारों ने बताया कि फौज लड़ने के काबिल नहीं। उस वक्त सैफुद्दीन हलब में ही था और गमश्तगीन भी वहीं चला गया था। इन दोनों के दरमियान एजाज और हलब के दिफा के सिलसिले में तुरुश कलामी हुई, जो इस हद तक बढ़ी कि गमश्तगीन ने सैफुद्दीन को कत्ल की धमकी दे दी। सैफुद्दीन ने इत्तेहाद तोड़ दिया। उसकी जो बची कुची फौज थी वो हलब से निकाल ले गया। ये लोग दरअसल एक दूसरे के भी दुश्मन थे। अल-मलिकुल सालेह की उम्र अब 13 बरस से कुछ ऊपर हो गई थी। वो सोचने समझने के काबिल हो गया था। उसने गमश्तगीन का रवैया देखा तो उसने महसूस कर लिया कि उसका ये दोस्त साजिशी है। लिहाजा उसने गमश्तगीन को कैदखाने में डाल दिया। तारीख में तहरीर है कि गमश्तगीन ने उन हालात में कि हलब और एजाज मुहासरे में थे, अल-मलिकुल सालेह के खिलाफ कोई नई साजिश तैयार की थी, जिसका इंकिशाफ हो गया और उसे कैद में डालकर 2-3 रोज बाद कत्ल कर दिया गया। आखिर एजाज के मुहाफिजों ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अयूबी को उसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। उसके जिन दस्तों ने किले के अंदर मारेका लड़ा था उनकी नफरी आदी रह गई थी। एजाज वालों ने साबित कर दिया था कि वो बुज़दिल नहीं। सुल्तान अयूबी ने फौरन हलब को मुहासरे में ले लिया। हलब करीब ही था। हलब के अंदर जज्बे की ये कैफियत थी कि रात एजाज के शोलों ने उन्हें दहशतज़दा कर दिया था। उन्हें ये भी मालूम था कि उनकी फौज में इतना दम नहीं रहा कि शहर का दिफा कर सके। इन्हीं शहरियों ने कुछ अरसे पहले सुल्तान अयूबी के छक्के छुड़ा दिए थे और उसे मुहासरा उठाना पड़ा था, मगर अब ये शहर जैसे मर ही गया था। मुहासरे के दूसरे दिन अल-मलिकुल सालेह का एक इलीची सुल्तान अयूबी के पास आया। वो जो पैगाम लाया वो सुलह की पेशकश नहीं थी। ये एक ऐसा जज्बाती पैगाम था जिसने सुल्तान अयूबी को झंझोर डाला। पैगाम ये था कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बच्ची सुल्तान अयूबी से मिलना चाहती है। उस बच्ची का नाम शम्सुन्निसा था। ये अल-मलिकुल सालेह की छोटी बहन थी जिसकी उम्र 10-11 साल थी। अल-मलिकुल सालेह जब दमिश्क से हलब गया तो अपनी बहन को भी साथ ले गया था। उनकी माँ रजिया खातून बिनते मुहियुद्दीन बेवा नूरुद्दीन जंगी दमिश्क में ही रह गई थी।
وہ سلطان ایوبی کی حامی تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کے ایلیچی کو جواب دیا کہ بچی کو لے آئے۔ بچی آئی تو اس کے ساتھ الملک الصالح کے 2 سالار تھے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو سینے سے لگایا اور بہت رویا۔ بچی کے ہاتھ میں الملک الصالح کا تحریری پیغام تھا جس میں اس نے شکست قبول کر لی تھی اور سلطان ایوبی کو سلطان تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ گمشتگین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے حران بھی سلطان ایوبی کی ملکیت تصور کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں سے پوچھا، تم لوگ بچی کو کیوں ساتھ لائے ہو؟ یہ پیغام تم خود نہیں لا سکتے تھے؟ جواب سالاروں کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بچی کی طرف دیکھا۔ بچی نے سلطان ایوبی سے کہا، مامو جان مجھے 22 سالے نے بھیجا ہے، آپ اعزاز کا قلعہ ہمیں دے دیں اور ہمیں حلب میں رہنے دیں، ہم آئندہ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے بچی کے ساتھ آئے ہوئے سالاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ شرط منوانے کے لیے زنگی مرحوم کی بچی کو ساتھ لائے تھے۔ میں اعزاز کا قلعہ اور حلب تمہیں دیتا ہوں شمس النساء۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا کر کہا اور حکم جاری کر دیا کہ اعزاز کے قلعے سے اپنی فوج نکال لی جائے اور حلب کا محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ اس نے حلب کے سالاروں سے کہا، میں نے اعزاز اور حلب اس معصوم بچی کو دیا ہے، تم بزدل، بے غیرت اور بے ایمان اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں فوج میں رہنے دیا جائے۔ 24 جون سن 1176 بمطابق 14 ذی الحج 571 ہجری معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اعزاز اور حلب کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا اور الملک الصالح کو نیم خود مختاری کی حیثیت دے دی۔ اس کے فوراً بعد سیف الدین نے بھی سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کا دور ختم ہو گیا، مگر قوم میں غدار اور بے ایمان بدستور سرگرم رہے۔ قبرستان بہت ہی وسیع تھا، تمام قبریں ابھی تازہ تھیں، مٹی کی ڈیریاں بے ترتیب تھیں، کوئی اونچی تھی کوئی نیچی، بعض قبریں ایک دوسرے سے مل گئی تھیں۔ میدان جنگ کی قبریں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ ہماتا سے حلب تک ایسے 3 قبرستان تیار ہو گئے تھے۔ یہ سرسبز اور شاداب خطہ اداس ہو گیا تھا، اس کی فضا خون کی بو سے بوجھل ہو گئی تھی۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں گدھ منڈلا رہے تھے۔ ایسا ایک قبرستان حلب کے مضافاتی قلعہ اعزاز کے قریب تھا۔ قبروں کی مٹی ابھی نمناک تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کا امام چند ایک فوجیوں کے ساتھ وہاں کھڑا فاتح پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب دعا مکمل کی تو آنسو اس کی داڑھی تک پہنچ چکے تھے اور کہنے لگا، یہ خطہ اب بانجھ ہو جائے گا، یہاں اب کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا، یہاں ایک ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، ایک ہی کلمہ اور ایک ہی قرآن کریم پڑھنے والے ایک دوسرے کے قاتل ہو گئے تھے۔ جس زمین پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون گرتا ہے وہ زمین سوکھ جاتی ہے۔ یہاں تکبیر کے نعرے ٹکرائے تھے۔ یہ سب مسلمان تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حق کے نام پر جانیں قربان کرنے والے شہید ہوئے اور باطل کے ساتھی اس رتبے سے محروم رہے۔ یہ سب روز محشر اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال انہیں یہ تو ضرور کہے گا کہ خون جو تم نے ایک دوسرے کا بہایا ہے، اتنا تم مل کر اسلام کے دشمن کا بہاتے تو فلسطین ہی نہیں بلکہ اسپین بھی ایک بار پھر تمہارا ہوتا۔ گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آوازیں سنائی دیں۔ امام کے ساتھ کھڑے کسی فوجی نے کہا، سلطان آ رہے ہیں۔
امام نے گھوم کر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سالار اور محافظ دستے کے 6 سوار تھے۔ قبرستان کے قریب آ کر سلطان ایوبی نے گھوڑا روکا، اترا اور امام کے قریب آ کر امام سے ہاتھ ملایا۔ امام نے سلطان ایوبی سے کہا، سلطان محترم، یہ صحیح ہے کہ یہ بھی مسلمان تھے جو ہمارے خلاف لڑے، لیکن میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی قبروں پر دعا پڑھی جائے۔ انہیں شہیدوں کے ساتھ دفن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے مجاہدین حق کی خاطر لڑ رہے تھے، انہیں آپ نے دشمن کے مقتولین کے ساتھ دفن کرا دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں انہیں بھی شہید سمجھتا ہوں جو باطل کی خاطر ہمارے خلاف لڑے تھے۔ یہ اپنے حکمرانوں کی فریب کاری کے شہید ہیں۔ ہم نے اپنے سپاہیوں کو اللہ کا پیغام دیا تھا، ان کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کو ان کے بادشاہوں نے جذباتی نعرے اور جھوٹا پیغام دے کر ان کے دلوں میں باطل کو حق بتا کر بٹھا دیا۔ ان کے اماموں نے انعام و اکرام لے کر سپاہیوں کو گمراہ کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرائی۔ میں ان کی لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں دبا کر یا کہیں پھینک کر ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے دشمن مسلمانوں کے جن سپاہیوں کو احساس ہو گیا تھا، کہا انہیں گمراہ کیا گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو مر گئے ہیں ان تک روشنی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ بادشاہی کے دلدادہ حکمرانوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مسلمان امراء سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ خلافت سے آزاد ہو کر خود مختار حکمران بننا چاہتے تھے۔ ان میں ایک نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح تھا، دوسرا موصل کا امیر سیف الدین غازی، اور تیسرا گمشتگین جو ہران کا قلعہ دار تھا، لیکن اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ان تینوں نے اپنی فوجوں کی متحدہ ہائی کمان بنا لی اور سلطان ایوبی کے خلاف محاذارہ ہو گئے تھے۔ صلیبی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ صلیبیوں کو ان کے ساتھ صرف یہ دلچسپی تھی کہ مسلمان آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں یا اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ حکمرانی کے نشے، صلیبیوں کی دی ہوئی مالی اور جنگی امداد، شراب اور یہودیوں کی حسین و جمیل لڑکیوں نے ان امراء کو ایسا اندھا کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے راستے میں اس وقت حائل ہو گئے جب نور الدین زنگی فوت ہو چکا تھا، اور سلطان ایوبی مصر سے یہ عزم لے کر آیا تھا کہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے بے دخل کر کے قبلہ اول کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا۔ 1.5 سال تک ہماتا سے حلب تک کے اس سرسبز خطے میں مسلمان کا خون بہاتا رہا۔ آخر فتح حق کی ہوئی اور سلطان ایوبی نے فتح پائی۔ اس کے دشمنوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن سلطان ایوبی کے چہرے پر مسرت کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ قوم کی عسکری قوت کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا تھا، اس لحاظ سے یہ صلیبیوں کی فتح اور مسلمانوں کی شکست تھی۔ صلیبی اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی اب کئی برسوں تک بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے قابل نہیں رہا تھا۔ جون سن 1176 کے اس روز جب سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے قریب وسیع قبرستان میں اپنے امام کے پاس کھڑا تھا تو اس دور کے وقوع نگاروں کے مطابق اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ اس نے امام سے کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے جن کی آنکھوں پر کفر کی پٹی باندھ کر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا گیا تھا۔ سلطان گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے قبرستان پر نگاہ ڈالی اور کہا،
اللہ کو اتنے زیادہ خون کا حساب کون دے گا؟ یہ گناہ میرے حساب میں نہ لکھ دیا جائے۔ اپنے سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، ہماری قوم خودکشی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ کفار امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور جذبے سے اس قدر خائف ہیں کہ اس قوت کو دلکش حربوں سے کمزور کر رہے ہیں۔ ان کے پاس یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں نے ان کے اس ذریعے کو قبول کر لیا ہے اور تاریخ میں خانہ جنگی کا باب کھول دیا ہے۔ اگر ہم نے اس باب کو یہیں بند نہ کیا تو میں مستقبل کو جہاں تک دیکھ سکتا ہوں مجھے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ جنگی سے خودکشی کرتی نظر آتی ہے۔ کفار آج کے دور کی طرح مالی اور جنگی امداد دے دے کر امت کو آپس میں لڑاتے رہیں گے۔ چند ایک افراد پر جب تخت و تاج کے حصول کا جنون سوار ہوتا ہے تو وہ قوم کو اہلکار بنا کر قوم کو لے ڈوبتے ہیں۔ بادشاہی کے یہ بھوکے لوگ قوم کا خون اسی طرح بہاتے رہیں گے۔ یہ اتنا وسیع قبرستان دیکھو، قبریں گنو تو گن نہیں سکو گے۔ ہم پیچھے جو لاشیں دفن کر آئے ہیں ان کا بھی شمار نہیں۔ میں اتنے خون کا حساب کس سے لوں اور اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟